ماریا بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے, سوشل ایشوز پہ بڑی ووکل ہیں, بڑی کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں. ایک تو اپنا فیشن ڈیزائنر ہونا, وہ ایک اچیومنٹ, لیکن ساتھ میں دیکھیں اویئر ہونا اور آواز اٹھانا جہاں ان کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں پرابلمس ہیں اس کے بارے میں بات کریں. آواز اٹھانا, بات کرنا, اس کے لیے بڑا بولڈ ہونا بھی ضروری ہے. ریزسٹنس آتی ہے, ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, دشمن بھی بنتے ہیں, لیکن ماریا بھی کو کوئی روک نہیں سکتا. جو بات ان کو غلط لگتی ہے اس کے بارے میں بات ضرور کرتی ہیں. تو ابھی ہم ذرا ماریا بھی کو ویلکم بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اسپیشلی اباؤٹ دس انکریز ان ریپ کیسز. بچوں کی مولسٹیشن ایک بات, لیکن ریپ اور ایک سیکوینس ہے زہیب اگر دیکھا جائے کہ جی ریپ, ٹارچر اور پھر مرڈر, یہ بہت زیادہ ہو گیا. قصور سے ٹارچر بھی مختلف نوعیت کا, یعنی اتنا انوکھا کہ کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ سر میں کوئی راڈ ماری اور سر 2 ٹکڑے ہو گیا, زندہ دفن. اب مجھے بتائیں سرگودا میں جو واقعہ ہوا, 8 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا, دکان پر وہ گئی اور اس کے بعد اجتماعی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور وہ جو بتا رہے ہیں مولوی صاحب جنہوں نے بیان دیا کہ ان کے پاس قرآن پڑھتی تھی, وہ قرآن پڑھ کے ان کے پاس سے ہی گئیں تو ان کی ماں کی انہیں کال آئی کہ بھئی نئی بچی آئی, تو خود مولوی صاحب بیچارے پہنچے اس دکان پر CCTV کیمرے کے ذریعے, تو ہنس رہے لوگ. یعنی جو انوالو وہاں پر ہیں لوگ, وہ ہنس رہے ہیں دکاندار جو انوالو ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنے میں. پھر اس کو مارا ہے. کرائم کرتا ہے وہ اتنا کول کیسے ہو سکتا ہے, اتنا کمپوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور کہ دے نیو اباؤٹ کہ جی کیا ہوا ہے بچی کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے قصور سے ایسی خبریں آتی تھی اور اب سرگودا کیپٹل اس کا بنتا جا رہا ہے. جتنی فریکوینٹلی یہاں بچوں کے جو ایسے ہولناک 12 سالہ لڑکے کو زندہ دفن کر دیا, یعنی اس کو مولسٹ کیا, زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی, زیادتی کرے اور اس کو زندہ دفن کر دیا. پھر جب کسی باسب بھائی نے دیکھا جاتے ہوئے کہ یہ تو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو بچے کو فوراً نکالا. اب یہ انوکھے, یہ انبلیویبل واقعات ہیں. یہ کیسے کبھی ہوا نہیں. کراچی میں قائد آباد میں 3 سالہ بچی, اس کو جس سے زیادتی کر. دیکھیں پہلے ہسٹری میں ایسے واقعات ہوتے تھے تو جو کرنے والا جو ہوتا تھا شیطان, اس کو جلدی ہوتی تھی, ڈر ہوتا تھا, تو یہ منٹوں کی ایکٹیویٹی. اب یہ گھنٹے لگا کے جو ہیں اس کو, اور یہ کہ اجتماعی طور پہ ٹارچر پہلے ٹارچر کرتے ہیں اور ٹارچر کے بعد مارتے ہیں. یہ کوئی گروہ ہے, یہ کچھ اس کو فلم کیا جا رہا ہے, یہ سیکوینس جو ہے دس از ویری ویری اسٹرینج. بالکل ایسے. تو اس پر ہم بات کریں گے. اب مطلب معروف ڈیزائنر ہیں ماری کے لیے کہ اب جو حالات و واقعات ہیں اس پر تو سب کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اپنی کیپیسٹی میں, اور وہ اٹھا بھی رہی ہیں آواز. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں ماریا بھی؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار ہیونگ می. جی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ویسے تو ریگولر حالات میں تو ہم آپ کے ڈیزائنز کی بات کرتے ہیں کہ کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کیسے, وہ خیر ہم کریں گے ضرور بات. لیکن ابھی جو آپ کی یہ ویڈیو ہے, آپ نے بھی اویئرنیس کے لیے اپنا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور بار بار آپ لوگوں کو بتاتی ہیں, تو یہ بڑا انتہائی تشویشناک ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پے در پے ریپ کے واقعات بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. جی بالکل, یہ اب ایک کائنڈ آف پینڈیمک بنتا جا رہا ہے. آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ سیکشول ڈیوینسز جو پروموٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. ہماری جنریشن میں اور اب جو نئی جنریشن ہے اس میں پورنوگرافی اور اس طرح کی سیکشول ڈیوینسز کو دیکھنا بہت آسان ہے. ہماری جنریشن جو تھی ان کو انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا اس طرح کا, نہ ہماری کوئی مطلب, اب تو لیپ ٹاپ کیا, اب تو موبائل فون پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. ہم لوگ ایز اے سوسائٹی, یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا کا ایک گلوبل ایک کیٹاسٹروفی آئی ہوئی ہے جہاں پر پیڈوفیلیا اور انفنٹس اینڈ بچوں کے ساتھ سیکس ابیوز بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ میں پچھلے 2-3 سال سے بات کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں کو پتا پوری دنیا کا پتا ایپسٹین فائلز میں, قصور بھی آپ بات کر رہی تھی نادیہ, قصور میں بھی there was an entire dark web کا سیٹ اپ جہاں پر اتنا زیادہ, I mean that was زینب کا ایک کیس تھا. قصور میں ہم نے ان کی فیملی, زینب کی فیملی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے. We try to help them out. ہمیں وہاں پتا چلا کہ اتنا بڑا وہاں پر ایک گینگ ہے who is supported by a lot of people. اینڈ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور یہ غریبوں کے بچے ہیں, غریبوں کو کون پوچھتا ہے, رائٹ؟ They don't count. Literally, we tried for a year. ہم نے وہاں پر ایک آفس بھی کھولنے کی کوشش کی وہاں بچوں کو, لیکن وہاں ریزسٹنس بھی بہت ہے. ہم لوگوں نے, میں نے پچھلے 3-4 سال سے جب بھی آواز اٹھائی ہے, I realized کہ جب تک ریپ, مرڈر جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ پنشمنٹ نہیں ملے گی, پبلک پنشمنٹ, یہ کرائمز ختم نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں نادیہ, کتنے سال ہو گئے ہیں,
ہم ہر کچھ مہینوں کے بعد جسٹس فار زینب, جسٹس فار دس, جسٹس فار دیٹ, کوئی ہمیں جسٹس مل نہیں رہی تھی. تو ایونچولی ایز اے مدر, ایز اے پاکستانی, ایز اے وومن, آئی واز لائک میں کیا کروں, وٹ مور کین آئی ڈو. دین آئی تھاٹ کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم ساری مائیں ہیں, ہم باپ ہیں, ماں باپ کو مل کے کچھ کرنا پڑے, بچوں کو اویئر کرنا پڑے گا, اویئرنیس اسپریڈ کرنی پڑے گی. ہمارے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے وہی پوچھیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ جتنا میرا آپ کا انفلوئنس ہے ہم بات کریں. پوری دنیا میں بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی ماریا جی, یہ تو ظاہر ہے ایک لمبی اس میں بات بھی. مجھے بتائیں کہ اس میں رول آف لا, آپ نے سزاؤں کی جو بات کی نا خاص طور پہ, پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں تو یہ بھی ڈیبیٹ ہے نا ابھی, ہم سب ڈیمانڈ کہ بھائی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمر قید کی سزا ہونی چاہیے, وہ برٹن سے ہم نے قانون لیا اور ساری چیزیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی سزائے موت, پبلک ہینگنگ ہوگی تو پھر ایک ڈیٹرنس ہوگی, لوگوں کو خوف آئے گا, فیئر نہیں, ادروائز نہیں ہوگا, لوگوں میں فیئر نہیں ہے. آئی ایم, دیکھیں یا تو ہم فالو کریں ویسٹرن, یا اگر ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں اور ہمارے یہاں شریعہ لا ہے, تو what does our شریعت say? What does our شریعت say? Public hanging is not something that is unheard of. یہ اسلامک ایک ہمیں ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. جب فار ایگزامپل اگر آپ نے کہیں پر کچھ چرایا ہے تو آپ کا ہارٹ کٹے گا, رائٹ؟ یہ والی چیزیں ہم نے نہیں ایجاد کی ہوئی, یہ ہماری شریعت کی طرف سے آتی ہیں. سو میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں, باہر یہاں دیر آر سم پلیسز جہاں پر یہ لوگ ایگزیکیوشن کرتے ہیں, پبلک ایگزیکیوشن بائی الیکٹرک چیئر, وٹ ایور اٹ از, دیر نیڈس ٹو بی strict laws, whether it's public hanging, public execution, تاکہ کوئی ڈرے تو. It's happening because کوئی ڈرتا نہیں, because everybody gets away with it. مطلب decades ہو گئے ہیں جب سے ہم کہہ رہے ہیں یار کچھ ان کو جو بچوں کو ریپ, مرڈر, ٹارچر کر کے نکلتے ہیں, ان کو کچھ تو مطلب آگے سے کوئی گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے کہ they are scared of doing it. Nobody is scared because کسی کو کوئی پنشمنٹ نہیں مل رہی. اور ہم لوگ پچھلے کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں یہ اس بارے میں, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ.